صہیونی فوج معصوم فلسطینیوں کے خون کی پیاسی ہو گئی. غزہ پر بڑے حملے کی تیاری. فلسطینیوں کو 24 گھنٹے میں علاقہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم. اسرائیل طیاروں کی غزہ میں رات بھر بمباری. صہیونی فوج کی بربریت سے فلسطینی شہداء کی تعداد 1570 ہو گئی. 7000 سے زائد زخمی. اسرائیل کا 3 روز میں غزہ کی پٹی پر 6000 بم اور 4000 ٹن بارود گرانے کا اعتراف. 2500 سے زائد مکان تباہ. 30,000 کو نقصان پہنچا. بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 3 لاکھ سے زائد ہو گئی. فلسطینیوں کے پاس سونے کی جگہ بھی نہیں رہی. اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. حماس نے خبردار کر دیا. اسرائیلی فوج کا غزہ ڈویژن تباہ کرنے کا دعویٰ. آپریشن طوفان الاقصی میں توقع سے زیادہ کامیابی ملی. جلد کئی محاذ کھولے جائیں گے. امریکہ، فرانس اور دیگر ممالک کے شہری اسرائیلی فوج کی وردیاں پہن کر جنگ میں شریک ہیں. یرغمال بنائے گئے بہت سے اسرائیلی فوجی امریکی اور فرانسیسی شہری نکلے. حماس کے ترجمان کا دعویٰ. غزہ میں دل خراش مناظر دیکھ کر میڈیا کے نمائندوں کے دل بھی پگھل گئے. آنکھوں سے اشک بہہ نکلے. رپورٹرز نے صدمے سے سر پکڑ لیے. ترک خاتون صحافی رپورٹنگ کرتے ہوئے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی. امدادی تنظیم کا ڈرائیور فلسطینی بچوں کے زخم دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا. صہیونی فوج کا وحشیانہ پن فلسطینیوں کے عزم و حوصلے کو کم نہیں کر سکا. زخموں سے چور موت کی کشمکش میں مبتلا فلسطینی بچے کے دلاسے نے باپ کا حوصلہ بڑھا دیا. پورے خاندان کو کھونے والی لڑکی کی آہوں اور سسکیوں نے عالمی ضمیر جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ماں باپ نہ ملنے پر معصوم بچوں کی چیخ و پکار نے دل دہلا دیے. غزہ کے ہسپتالوں میں زخمیوں کے لیے بستر اور دوائیں کم پڑ گئیں. بجلی بند ہونے سے وینٹیلیٹر چلنا چیلنج بن گیا. ہسپتالوں کی بجلی بحال نہ ہوئی تو ہسپتال مردہ خانے بن جائیں گے. ریڈ کراس نے خبردار کر دیا. غزہ میں اسرائیل نے بجلی، پانی، ایندھن اور خوراک بند کر رکھی ہے. اقوام متحدہ کو انسانی المیے کا خدشات. حماس کے حملوں میں مرنے والے اسرائیلیوں کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی. 24 امریکی اور 188 اسرائیلی فوجی بھی شامل. ہجانی صورتحال پر اسرائیلی وزیر اطلاعات گالیٹ ڈسٹل مستعفی ہو گئیں. 56% اسرائیلی شہریوں نے وزیر اعظم نیتن یاہو سے مستعفی ہونے اور جنگ روکنے کا مطالبہ کر دیا. امریکی وزیر خارجہ آج عمان میں فلسطینی صدر محمود عباس اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقاتیں کریں گے. اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں اینٹونی بلنکن کا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان. داعش کی طرح حماس کو کچلنے کا اعلان. اسرائیل نے غزہ پر حملے بند نہ کیے تو جنگ میں نیا محاذ کھل سکتا ہے. ایران نے خبردار کر دیا. امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کو انتہائی اسمارٹ اور اسرائیلی وزیر دفاع کو احمق قرار دے دیا. وائٹ ہاؤس پر کشیدگی میں کوئی کردار ادا نہ کرنے کے الزامات. ترجمان وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کے بیان کی تردید کر دی. سیالکوٹ کی مسجد میں فائرنگ کر کے شہریوں کو شہید کرنے والے دہشت گردوں کو پکڑ لیا. دہشت گردوں کو بیرون ملک سے معاونت حاصل تھی. ریاست کے اوپر پہلے بھی حملے ہوتے رہے. دہشت گرد چوہوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کریں گے. آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس. سپریم کورٹ میں ناف ترمیم کے خلاف فیصلے پر نظرثانی اپیل دائر. ایڈوکیٹ فاروق ایچ نائک نے عبدالجبار کی طرف سے نظرثانی اپیل دائر کی. سپریم کورٹ نے ہمیں سنے بغیر ناف ترمیم کے خلاف فیصلہ دیا. درخواست میں موقف. نون لیگ کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کر لیا. حسین نواز نے بھی والد کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کی. نواز شریف سعودی عرب میں کچھ دن قیام کے بعد دبئی جائیں گے. اکتوبر کو خصوصی طیارے میں پاکستان آئیں گے. شہباز شریف نے خوشحالی، معاشی انصاف اور غربت کے خاتمے کے لیے نواز شریف کا والہانہ استقبال ضروری قرار دے دیا. لاہور ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کو لبرٹی چوک پر جلسے کے لیے نئی درخواست دینے کا حکم. لبرٹی پر پی ٹی آئی کو جلسہ دینے کی اجازت نہیں دے سکتے. ڈپٹی کمشنر لاہور کا جواب. عدالت نے 72 گھنٹے میں متبادل جگہ دینے کی ہدایت کر دی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج پشاور کا دورہ کریں گے. گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقاتیں کریں گے. امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز ملٹری سے نواز دیا. تقریب میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. شہریوں کے لیے خوشخبری. پیٹرول کی 1 لیٹر قیمت 300 روپے سے نیچے آنے کا امکان.
पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 38 रुपए और डीजल के निर्खों में 20 रुपए फी लीटर कमी की तवक्को। डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 8 पैसे सस्ता होने के बाद 277 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए कमी से 277 रुपए की सतह पर पहुंच गया। पाक चीन दोस्ती की लाजवाल मिसाल, सी पैक मंसूबे को 10 साल मुकम्मल। 10वीं सालगिरह पर तारीखी BRI जायजे के लिए जामे दस्तावेज जारी। प्रोजेक्ट्स के तहत चीन ने माहौलियाती और समाजी फवाइद को भी अव्वलीन तरजीह दी। सी पैक मंसूबे में पेशावर कराची मोटरवे, कराकरम हाईवे फेज 2, लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो शामिल। गवादर पोर्ट तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। पाकिस्तान मौशी बहाली के सफर पर गामजन। माली साल 2024 के लिए शरह-नमो 3.5% तक बेहतर हो गई। पावर जनरेशन में 14, डीजल सेल में 11 और पेट्रोल की फरोख्त में 8% से ज्यादा इजाफा हुआ। जुलाई से अगस्त के दौरान सीमेंट की फरोख्त में 45% और यूरिया की फरोख्त में 49% हुआ। ऑटो सेल्स में फरोख्त 18% बढ़ गई। 2 माह में डॉलर की कीमत में 50 रुपए से ज्यादा कमी हुई। डॉलर के मुकाबले में रुपया बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी बन गई। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 149 डेंगू के नए केसेस सामने आ गए। लाहौर में सबसे ज्यादा 60 मरीज अस्पतालों में दाखिल। रावलपिंडी में 31 शहरियों को मूजी मच्छर ने डंक मार दिया। लिव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी रूल्स में तरमीम के फैसले पर शेखुपुरा, ननकाना साहब और मरी में असातिज़ा का एहतजाज। स्कूल्स में ताले डाल दिए। फैसलाबाद में पुलिस पर हमले करने के इल्जाम पर 120 मर्द व खवातीन असातिज़ा और तलबा पर मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में खैबर हिस्ट्री ट्रेल बहाली। अली मस्जिद कोरट, ब्रिटिश दौर का अस्पताल और तारीखी किला, बाला हसार समेत कई इमारतें ट्रेल में शामिल। कोर कमांडर पेशावर ने खैबर हिस्ट्री ट्रायल के बाकायदा इफ्तिताह किया। कदीम और तारीखी मुकामात जल्द आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान मुकाबला होगा। जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुआरका कल होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अहमदाबाद में भरपूर प्रैक्टिस। मैच वाले रोज जो अच्छा खेलेगा जीतेगा। शाहीन अफरीदी की गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप मैच का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। अहमदाबाद में RJ परवीन ने दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाले मुकाबले को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में शायरी में बयान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 5 दिन तक बारिश की पेशगोई। बारिश बरसाने वाली मगरबी हवाएं आज से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग के खदशात। बलोचिस्तान में इतवार से बर्फबारी का इम्कान। और शहनशाह कव्वाली, अजीम मौसीकार और उस्तादों के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के मद्दा आज उनका 75वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। नुसरत फतेह अली खान ने जो गाया अमर कर दिया। उनकी लाजवाल धुनें आज भी झूमने पर मजबूर कर देती हैं।